تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آئیے اس مضمون کو پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آپ یہ جو لفظ تندرستی ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں تو یہ بنتا ہے تن درست، یعنی کہ تن کہتے ہیں جسم کو اور درست ہے یعنی کہ آپ کا جب جسم بالکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہو، بالکل متواتر طریقے سے کام کر رہا ہو، آپ کو کوئی بیماری نہ ہو، تو ہم تب کہتے ہیں تن درست، یعنی کہ یہ لفظ تن درست ہے۔ آپ کا پورا جسم، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ بالکل صحیح سمت میں چل رہا ہوتا ہے، آپ بیماریوں سے دور ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں صحت اچھی ہے آپ کی۔ آج کا جو مضمون ہے وہ اسی نعمت پہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آپ تندرست ہیں۔ آئیے اس مضمون کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی باتیں زیر بحث لائی گئی ہیں۔ جی بچوں دیکھیے گا، ابھی کا مضمون ہے ہمارے پاس تندرستی ہزار نعمت۔ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت ہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے گا۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ سخن کہتے ہیں بات کہنا، یعنی جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہیں ٹھیک ہیں ساری، لیکن ان میں سب سے اچھی جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے، ایک تو اللہ آپ کو ٹھیک رکھے اور دوسرا آپ تندرست بھی رہیں۔ انسانی جسم ہو بہو ایک مشین کی مانند ہے۔ اگر کسی مشین کا ایک پرزہ خراب ہو جائے تو ساری مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے جسم کا کوئی عضو کسی وجہ سے تندرست نہ رہے تو پورا جسم ہی بیمار محسوس ہونے لگتا ہے۔ تندرستی ایک بیش بہا دولت ہے، یعنی بہت بڑی، بہت قیمتی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ غریب آدمی اگر صحت مند ہے تو اس کی اچھی صحت بذات خود ایک دولت ہے۔ ایک دولت مند آدمی اگر تندرست نہیں تو اس کی دولت اور خوشحالی اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ گویا تندرستی مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ دین و دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جسمانی صحت نہایت ضروری ہے۔ بیمار آدمی دنیا کا کوئی کام دل جمی سے نہیں کر سکتا، کیونکہ صحت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں بعض کاموں کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض کاموں کے لیے ذہنی قوت درکار ہوتی ہے۔ بیمار آدمی ان دونوں قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کئی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض ذہین طالب علم اپنی کمزور جسمانی صحت کے باعث پڑھائی میں زیادہ محنت نہ کر سکے اور ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ اس کے برعکس نسبتاً کم ذہین طلباء اچھی صحت رکھنے کی وجہ سے دن رات محنت کر کے ترقی کی منزل تک پہنچ گئے۔ بیمار آدمی نہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور نہ دوسروں کے لیے ہی کوئی مفید کام کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس دنیا میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ ذہین ہونے کے علاوہ صحت مند اور توانا بھی تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے فاتحین، قومی مشاہیر، بین الاقوامی شہرت رکھنے والے فلسفی اور سائنسدان جسمانی اور ذہنی صحت کے بل بوتے پر ہی اس رتبے کو پہنچے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تندرستی اپنے فوائد کے لحاظ سے 100 نعمتوں کی ایک نعمت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فلاح دین و دنیا منحصر ہے تندرستی پر، غرض 100 نعمتوں کی ایک نعمت تندرستی ہے۔ وہ شخص جو مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے اپنے آپ سے بیزار رہتا ہے، اسے دنیا کی کوئی نعمت نہیں بھاتی۔ اس کی زندگی اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔
اسے دن رات بدمزہ اور تلخ دوائیں پینا پڑتی ہیں۔ مسلسل چارپائی پر لیٹے رہنے سے طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور اسے اس زندگی کی دلچسپیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ عمدہ غذاؤں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ مسلسل بیماری کے باعث زندگی سے اس قدر اکتا جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارگی اور محتاجی کی زندگی سے موت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ صحت خدا کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جو شخص اس کی قدر نہیں کرتا وہ ناشکرا اور احسان فراموش ہے۔ یاد رکھیے، صحت دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، کیونکہ صحت اگر مول بکتی تو دولت مند کبھی بیمار نہ ہوتے۔ بعض لوگوں کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، ہر قسم کی سہولتیں اور آسائشیں میسر ہوتی ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے تمام نعمتیں ان کے لیے بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، قدرے صحت مریض سے پوچھو، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے ضروری بات مناسب غذا کا استعمال ہے۔ چونکہ ثقیل غذاؤں سے صحت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے غذا ہمیشہ سادہ اور خالص کھانی چاہیے۔ جو لوگ زیادہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے بلکہ سیر ہونے سے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ رہنا بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ صاف غذا، صاف ہوا اور صاف پانی تندرستی کے معاون ہیں، یعنی مددگار ہیں۔ کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام بھی اچھی صحت کا اصول ہے۔ بہت زیادہ کام اور ضرورت سے زیادہ آرام صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ بری صحبت اور بد اعتبار لوگوں کی دوستی بھی صحت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے صحت مند رہنے کے لیے اچھے دوستوں کی صحبت ضروری ہے۔ اپنے معاملات میں خدا پر بھروسہ کرنے اور خوش رہنے سے بھی انسانی صحت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تندرستی اور صحت کو قائم رکھنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے۔ صبح سویرے اٹھ کر عمر اور موسم کے مطابق باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ ورزش کے بعد گرمیوں میں ٹھنڈے پانی اور سردیوں میں نیم گرم پانی سے نہانا چاہیے۔ دانتوں کی صفائی بھی صحت قائم رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ غلیظ دانتوں سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور معدے کی خرابی بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اگر انسان ان اصولوں پر باقاعدگی سے عمل کرے اور سہل انگاری کو چھوڑ کر جفاکشی اور محنت کو اپنا معمول بنا لے تو وہ زندگی بھر صحت مند رہ سکتا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ کتنے خوبصورت اصول آپ کو بتائے گئے کہ آپ صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں۔ کون کون سے اصول ایسے ہیں جن کو اپنا کر آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، آپ بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے زندگی میں برتتے نہیں ہیں تو قریب ہے کہ آپ بیمار پڑ جائیں گے، اور بیمار پڑنے سے آپ بہت سی دوائیں کھانے سے آپ اپنے آپ کو اور بیمار کر بیٹھیں گے، کیونکہ دوائیں زیادہ استعمال کرنے سے بھی انسان کا جو درجہ حرارت ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں کھائیے، سبزیاں کھائیے، کچے پھل کھائیے، اور ان چیزوں کو استعمال کیجئے، مشروبات کا زیادہ استعمال کیجئے، تاکہ آپ اچھی طرح سے صحت یاب ہو سکیں اور ان تمام بیماریوں سے بچ سکیں۔ ایک صحت مند جسم جو ہے وہ ایک صحت مند دماغ بھی رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر بڑی اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔